سر یہ جو مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم بہت عرصہ یہ تنقید پاکستان تحریک انصاف پر سنتے آئے کہ یہ لوگ تو بہت ہی کسی ہائی ہارس پر ہیں اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ملک کے اندر معاملات جائیں اور بہتری کی طرف جائیں، یہ پولیٹیکل جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو اب حکومت کی طرف سے بیان بازی جو ہے وہ بالکل ہی الٹ گئی ہے اور وہ اس طرح سے پوز کر رہے ہیں کہ جیسے اب ہم سوچیں گے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں. ظاہر اس میں کوئی غیر اچنبے کی بات نہیں ہے، غیر متوقع بھی نہیں ہے. ہمارے سیاستدانوں میں عمومی طور پہ یہ چھوٹا پن بہت آ گیا ہے، ہلکے ہو گئے ہیں لوگ، دل میں بات نہیں رکھ سکتے، ذہن میں بات نہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اور بہت ضروری ہے موجودہ حالات میں کہ اگر ایک طرف سے انڈیا ملا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اپنے لیے بھی اس کو ایک موقع سمجھا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بیان بازی پہ اتر آئے ہیں کہ جنہیں انتخابات میں تو منہ کی کھانی پڑی، لیکن اب انہیں بڑی ضرورت ہے اپنے امیج ریسٹوریشن کی، اور وہ شاید اسی طرح ان کا امیج بحال ہو سکتا ہے، شاید ہو جائے اگر وہ پی ٹی آئی کو انگیج کرنے بجائے تانا بازی کے اگر یہی کام کرتے رہیں گے تو پھر ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں جب بازاروں میں مارکیٹ میں جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوتا ہے. تو ان کے لیے تو بہترین راستہ یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے بات کرنا چاہتے ہیں تو بغیر تانا بازی کے ان کے ساتھ انگیج کریں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں. یہ البتہ آپ پچھلے جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جائیں، اب آگے کی طرف چلیں. یہ کرتے کرتے پاکستان بھی 75-76 برسوں میں آگے نہیں جا سکا. ہم آج بھی 19ویں صدی کے نظام حکومت میں پھنسے ہوئے ہیں. لہٰذا دونوں سائٹس پہ یہ ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، کیمروں کے سامنے یہ ڈپلومیسی اور مذاکرات نہ کریں بلکہ بند کمروں میں کر کے کوئی جو سیولائز لوگ ہیں ان کی طرح، جس طرح باہر ہوتا ہے ان کی طرح معاملات کو حل کرنے بالکل جینوئنلی ان ایشوز کا کوئی حل جو ہے وہ تلاش کریں. رشید صافی صاحب سے کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ پہلے تو خیر پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا پتہ ہی ہے ہمیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر حکومت کو میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے؟ اور اگر اپوزیشن اب یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کر سکتے ہیں تو ایک کوشش تو کر کے دیکھیں کہ لگے کہ وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. جواب میں عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں پہلے جواب دیں، دوڑ کیوں لگائی؟ خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ تو رویہ لگ نہیں رہا حکومت کا مذاکرات کرنے والا. یاسمین یہ جو حکومت کا رویہ ہے وہ تو بالکل بچگانا ہے، اسپیشلی جو سینئر سیاستدان ہے جیسے کہ خواجہ آصف صاحب ہے اور جس طرح اور سینئر اور ذمہ دار جو ارکان ہیں حکومت کے، ان کے اس قسم کے بیانات تو افسوسناک ہے. لیکن دوسری سائڈ بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مذاکرات کا جو چناؤ کیا گیا وقت کا پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ اب ہی کیوں؟ آپ کے خیال میں کیوں؟ جی میں اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ عقل مند اور بیوقوف دونوں ہی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، لیکن عقل مند جو ہے وہ بر وقت فیصلہ کرتا ہے، بر وقت نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور عقل مند جب ٹھوکریں کھاتا ہے اور نتیجہ بھگتتا ہے تو تب ہی ان کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا یا برا ہوا. آخری ٹھوکر کون سی آپ خیال میں لگی ہے جس سے 25 اور 24 نومبر کی درمیانی رات جب حکومت منت سماجت پہ باقاعدہ آ گئی تھی اور ان سے رابطے ہوئے تھے، وزیر داخلہ سے لے کر وزیر اطلاعات اور جتنی بھی بااختیار حلقے تھے سب نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا، اور شاید اس وقت بہت ہی ایک باوقار انداز سے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو سکتا تھا. لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور حکومت کے تمام پیشکشوں کو مسترد کیا. بشرا بی بی پہنچنے پہ ویسے آپ اپنی کسی خبر کی بنیاد پہ ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو سینئر وزراء ہیں خاص طور پہ عطا تارڑ اور محسن نقوی صاحب کی میں بات کروں، وہ تو پوری شب آتے رہے ٹیلی ویژن پہ بار بار اور یہ کہتے رہے کوئی نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہم کریں گے. نہیں بالکل ایسی بات نہیں تھی. ساتھ میں اڈیالہ جیل میں بھی ملاقاتیں جاری تھی. بیرسٹر سیف کو بلایا گیا تھا. گور خان آپ جانتی ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کئی مرتبہ ان 2 دنوں میں جیل گئے اور باقی لوگ بھی گئے وہاں پہ اور ان سے بھی بات ہو رہی تھی. بشرا بی بی سے اور اتفاقاً میں خود موجود
کنٹینر کے آس پاس ان 2 دنوں میں. تو یہ ساری چیزیں اگر چشمدید گواہ نہیں تو کم از کم ایک جو وہاں پہ موجود لوگ تھے تو ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان سے رابطے ہو رہے ہیں اور منت سماجت ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ کراؤڈ بہت چارج تھا اور دوسری طرف بی کسی صورت تیار نہیں تھی. تو اب مذاکرات اچانک جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف جو فیصلہ یا جو چارج شیٹ ان کو کیا گیا ہے, جو بادی نظر میں فرد جرم ہی ہے, جو سویلین اصطلاح میں جس کو اگر ہم اس کو استعمال کریں, اب اس فیصلے کے فوراً بعد مذاکرات کے لیے, اور وہ بھی غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہونا, وہ ایک حیران کن بات ہے. لیکن اچھی بات ہے, حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ویسے پی ٹی آئی کو کچھ ملنا نہیں ہے, یہ تاریخ نہیں ملنا, تاریخ پہ تاریخ والی کہانی دہرائی جائے گی, کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور حکومت کے پاس دینے کے لیے بھی پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ فیصلے یہ پھر ان کی آپس کی جنگ ہے نا سر. بات وہی جو میں نے ابتدائی میں نکتہ چھوڑا تھا کہ پھر ملک کی فکر تو کوئی نہیں کر رہا نا. یہ کیوس کسی لیول پہ حکومت کو بھی سوٹ کرتا ہے, وہ بھی اس کو لمبا کر رہے ہیں. کسی لیول پہ جب پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے وہ بھی پرولونگ کرتے ہیں. حماد صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لوں. سر ڈویژن ہے کوئی گورنمنٹ سرکلز کے اندر بھی, کیونکہ کل جب عمر ایوب صاحب ایوان میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے پی ٹی آئی نے یہ موقف لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسائل ایوان میں حل ہوں, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عطا تارڑ صاحب نے جو کہا, خواجہ آصف صاحب نے جو کہا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سینئر وزراء ویلکم کریں اور چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے, کچھ جو ہے شاید وہ کھینچ رہے ہیں اس معاملے کو کہ نہیں یہ بگڑ ہی جائے تو اچھا ہے. مشفین صافی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دونوں کے پاس کچھ, سچ یہی ہے. اب پی ٹی آئی نے اپنے تمام کارڈ جو ان کے پاس تھے اس کو فوری طور پر یا کے بعد دیگرے اپنے ہاتھ خالی کر دیے. یعنی ان کے کارکن آئے اور وہ ڈی چوک سے بھاگ بھی گئے. جس طرح ہماری تاریخ ہے کارکنوں کی, پیپلز پارٹی کے کارکن جنرل ضیاء ماشاء اللہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور وہ تحریک پھر ایم آر ڈی میں ڈھل گئی تھی اور پھر ایک مضبوط تحریک اٹھی تھی. سر بلڈنگز کے اوپر سے سیدھی گولیاں چلائی گئیں پروٹیسٹرز کے اوپر. دیکھیں نا, جب یہ ہم کہتے ہیں وہ بھاگ گئے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ فوجی تو تھے نہیں, کارکنان تھے. گولی چلے گی تو لوگ بھاگیں گے, ایک نیچرل ری ایکشن ہے نا. ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پھانسیاں دی تھی, چوکوں میں کوڑے مارے تھے, لیکن پھر بھی ڈٹ گئے تھے. کارکنوں کی تاریخ بڑی شاندار ہے. این پی کے کارکنوں کی تاریخ دے کے 100 سالہ تاریخ ہے. تو یہ ایک تو ان کے کارکن جو تھے وہ ڈٹنے والے کارکن ثابت نہیں ہوئے. پھر انہوں نے یہ کے بعد دیگرے جو کارڈز تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کانفلکٹ کی طرف گئے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی فاصلہ بڑھایا, تمام کو چور ڈاکو بھی کہا, پارلیمنٹ کو بھی نظر انداز کیا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اور دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ جیسے ہی فیضانیت کے انکشافات سامنے آنے لگے تو فوری طور پر انہوں نے اپنے اعصاب اپنے دشمن کے حوالے کر دیے. اعصابی طور پر وہ بہت پیچھے پسپا ہو گئے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات یعنی 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے وہی یو ٹرن لیا کہ جس پارلیمنٹ کو وہ فارم 47 کا کہہ رہے تھے, جن سیاستدانوں کو وہ چور ڈاکو کہہ رہے تھے, ان کی طرف 24 گھنٹے کے اندر مذاکرات کی بھیک مانگنے لگے. اب دوسری طرف کو دیکھیں, پرائم منسٹر کیا بات کریں گے ان کے ساتھ؟ عمران خان کے خلاف اگر معاملات بڑھ رہے ہیں فیضانید کے انکشافات کے بعد, تو کیا پرائم منسٹر اس کو روکیں گے؟ کیا اسپیکر اس کو روکیں گے؟ دیکھیں وہ جہاں سے اوپر دیکھیں نا, بنیادی جو 1-2-3 مطالبات ہیں یا باتیں, ان پر تو بات ہو سکتی ہے نا. پارلیمنٹ تو اچھا فورم ہے, پارلیمنٹ تو اچھا فورم ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے, لیکن اس پر تو پی ٹی آئی آ نہیں رہی تھی. آ گئی ہے نا سر. کوئی جو چھوٹی چھوٹی پازیٹیو چیزوں کو آپ کو نہیں لگتا ہمیں غنیمت جاننا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ بڑے سیریس اور بڑے ریئل ایشوز ہیں معیشت کے, ان پر فوکس کرے, ختم کریں ان معاملات. ہاں ختم کرے, لیکن پی ٹی آئی جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان کو مسائل سے نکالنا, ان کی رہائی اور سیاسی عمل کی طرف ان کی واپسی. نہیں, اب تو خیر جو خبر چل رہی ہے وہ یہ کہ اس طرح کے سارے مطالبات سے دستبردار ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں, دیکھ لیتے ہیں مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا. مذاکرات کا ایجنڈا تو ان کا واضح ہے. ابھی چند دن پہلے ان کے مذاکرات کا ایجنڈا یہ تھا کہ 26ویں ترمیم کو بھی واپس کرے, الیکشن بھی دوبارہ کروائے. اب نئے مذاکرات کے لیے وہ پتہ نہیں کون سے پوائنٹس لے کر آئیں گے, اور جو پوائنٹس لے کر آئیں گے کیا وہ پوائنٹس وزیر اعظم ہاؤس یا پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں ہوں گے؟
अहम सवाल ये है अगर हम सच्चाई की तरफ पॉइंट है। जाए। मुझे ब्रेक का सर कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आपने एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, उन पर बात करते हैं व्यूअर्स। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा।